بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک آفیشیل چینل اور میں ہوں امان بٹ. آج کے ولاگ میں ذکر کیا جائے گا جناب کہ راولپنڈی کمشنر نے جو آج ایک پریس کانفرنس میں دھاندلی جو الیکشن میں ہوئی اس کے خلاف جو ہے وہ ان کا ضمیر جاگا, آواز بلند کی, ساتھ ساتھ چیف جسٹس آف پاکستان کو اس دھاندلی زدہ الیکشن کا ذمہ دار ٹھہرایا, ساتھ ساتھ اس کا ذمہ دار جو ہے وہ چیف الیکشن کمشنر کو بھی ٹھہرایا. یہ تو پیش رفت آج صبح جب پریس کانفرنس پی ایس ایل کے لیے پریس کانفرنس بیسیکلی انعقاد کی گئی تھی, لیکن اس میں کمشنر راولپنڈی لیاقت چٹھا نے جو ہے وہ تمام چٹھے کھول کے رکھ دیے. جب کمشنر راولپنڈی کی پریس کانفرنس ہوئی اس کے بعد فوراً سے ہر طرف تھلتھلی مچ گئی. تمام میڈیا پہ جو ہے یہ بہت بڑی بریکنگ نیوز چل پڑی. انہوں نے خود کی گرفتاری دے دی, ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ میں خودکشی بھی کرنا چاہ رہا تھا آج فجر کے ٹائم. تو یہ سارے معاملات اس کے بعد جو ہے سپریم کورٹ میں جو ہے وہ ایک انتہائی اہم میٹنگ ہوئی جس میں چیف جسٹس بھی شامل تھے. چیف جسٹس کی چیمبر میں ہوئی. جسٹس اطہر من اللہ, جسٹس یحییٰ آفریدی, جسٹس جمال مندوخیل معذرت اور دیگر 1 سے 2 سینئر ججز موجود تھے. مزید تفصیلات میں آپ کو اس خبر کی بتاؤں گا. گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیجیے گا, بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیے گا تاکہ ہر اپڈیٹ بر وقت ملتی رہے. شروع صلی اللہ کے نام سے جو بڑا مالک پروردگار رحیم ہے. میری دعا ہے اللہ ہمارے ملک کو اندرونی اور بیرونی دشمنی قوتوں سے محفوظ فرما اور ہماری عوام پہ اپنا رحم و کرم فرما, آمین ثم آمین. آج یہ صبح جب لیاقت چٹھا نے پی ایس ایل کی پریس کانفرنس کے حوالے سے راولپنڈی میں جو انتظامات پی ایس ایل کے لیے کیے گئے ہیں اس حوالے سے پریس کانفرنس بلوائی تھی, لیکن اس پریس کانفرنس میں ضمیر جاگ گیا. کیا ہوا, ایک بہت بڑا جو انہوں نے پنڈورا باکس کھول دیا. انہوں نے واضح طور پہ بتایا کہ جی 70,000 کی لیڈ سے پاکستان تحریک انصاف یہاں سے ون کر رہی تھی. مجھے کہا گیا کہ یہ رزلٹ چینج کر رہے ہیں, ابھی بھی ٹھپے لگ رہے ہیں. ایون کہ یہاں تک کی بھی اپڈیٹ ہے کہ کمشنر آفس جو ہے وہ سیل کر دیا تاکہ کوئی ایویڈنس وہاں سے اٹھا نہ لیا جا سکے. تو یہ ایک بڑا انتہائی سنگین نوعیت کا آج صبح سویرے جو خبر آئی لیاقت چٹھا کی طرف سے کہ الیکشن میں دھاندلی انہوں نے قبول کی. انہوں نے اپنی جو ذمہ داریاں تھیں, جن ذمہ داریوں پہ وہ فائز تھے, اس کا انہوں نے کہا کہ میں پراپرلی طور پہ ان ذمہ داریوں کو پورا نہیں کر سکا, مجھے کچہری چوک میں پھانسی دینی چاہیے. ساتھ ساتھ ان کا کہنا تھا کہ جی اگر میں آج خودکشی کر لیتا تو یہ راز میرے دل میں دفن ہو جاتا. میں چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کو عبرت کا نشانہ بنایا جائے جو عوام کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں. بڑی وہ باتیں کہ جس سے بھونچال مچ گیا. لیکن ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ کو یہ بھی بات بتا دوں کہ مریم اورنگزیب نے پریس کانفرنس کر دی جس میں ان کو ذہنی ڈسٹارڈرڈ مائنڈ پرسن کہہ دیا کہ جی ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے. کوئی پی ایم ایل این کا میڈیا سیل اتنا تیز ہے کہ انہوں نے ان کا امریکہ کا ویزا جعلی ویزا دکھا دیا. جی 3 دن بعد فلائی کر رہے تھے. اور بھائی جو بندہ 3 دن بعد فلائی کر رہا ہے وہ کیوں یہ باتیں کرے گا؟ اس کا دماغ خراب ہے. وہ وہاں پہ جا کے ایک ویڈیو بیان دے کے بھی نہیں کر سکتا تھا. کمشنر راولپنڈی تھا, بیوروکریسی کا بندہ تھا, کوئی چھوٹا بندہ نہیں تھا. اس کا ایک ویڈیو بیان وہ یو ایس اے بھی جا کے سیفلی لینڈ کر کے بیان ریکارڈ کر کے بھیج سکتا تھا. تو یہ ساری باتیں پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ بھوٹلاہٹ کا اتنا شکار ہو چکی ہے کہ اب مزے کی بات یہ ہے کہ وزیر اعظم کے لیے بھی نام ایک سامنے آیا تھا شہباز شریف کا, کہ وہ بھی اب میرے ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف اور شہباز شریف کی میٹنگ ہوئی ہے اس میں یہی فیصلہ کیا جی چیف منسٹر جو ہے وہ شہباز شریف کو بنایا جائے گا اور مریم صاحبہ کو جو ہے وہ وفاق میں اپوزیشن میں لے کے آیا جائے گا. تو اس کا مقصد بڑے واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ اتنے گہرے صدمے, اتنے گہرے جھٹکے لگے کہ اس کے بعد آسان خطا ہو چکے ہیں. ان کو سمجھ نہیں آ رہا کیا کیا جائے. اوپر سے دھاندلی کے جو واضح ثبوت, میں الزامات نہیں کہوں گا, واضح ثبوت جو سامنے آئے ہیں تو واقعی بہت پریشانی ہے. ساتھ ساتھ اس ولاگ میں ذکر کروں گا کہ جی آج جب کمشنر راولپنڈی کی جانب سے الزامات چیف الیکشن کمشنر اور چیف جسٹس آف پاکستان پہ لگائے گئے تو اس کے فوراً بعد ہی جو خبر گردش میں آ رہی تھی کہ اس پہ 100 موٹو لیا جا سکتا ہے یا 100 موٹو لینے کی تیاری ہو گئی ہے. چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے آفس میں 3 سے 4 اور بھی معزز ججز حضرات تھے. ان کی وہاں پہ میٹنگ ہوئی. اس حوالے سے ساری جو بات ہے اس کو تقریباً ساری بات جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان کے سامنے رکھی گئی. اور ساتھ ساتھ چیف جسٹس آف پاکستان نے آج صبح ایک یوٹیوبر کو بھی ایک ویڈیو پیغام ریکارڈ کروایا جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر ان کے پاس کوئی ثبوت ہیں لے کے آئیں, ہمیں اسی سے فرق نہیں پڑتا. تو یہاں پہ ایک بات کہنا لازم سمجھوں گا کہ چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں وہ جب سے انتخابات کے حوالے سے کچھ فیصلے انہوں نے دیے تو بہت ہی
کنٹروورشل ہوئے ہیں، اور اب ایک طرف سے تو کہتے ہیں جی میں میڈیا ٹی وی دیکھتا نہیں، دوسری طرف سے 2 گھنٹے کے اندر اندر چیف کمشنر راولپنڈی کے بیان کا نوٹس لے کے ہنگامی میٹنگ کرنا، تو یہ اب پیر کو جی سماعت ہے سپریم کورٹ میں، اب دیکھتے ہیں سماعت میں کیا ہوتا ہے، کیا الیکشن جو ہے واقعی وہ کالعدم ہو جائیں گے۔ ساتھ ساتھ یہاں پہ ذکر کروں گا کہ جی پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بانی چیئرمین عمران خان کی جانب سے اڈیالہ جیل سے کال دی گئی تھی کہ جی آج پرامن پورے ملک میں احتجاج کیا جائے۔ بالکل میں اسلام آباد اور پنڈی کے حوالے سے بتاتا چلوں کہ آج اسلام آباد پنڈی کی عوام نے دل جیت لی ہے، لیکن جو پنڈی اور اسلام آباد کی انتظامیہ نے ایون کہ ہمیں صحافیوں تک کو نہیں بخشا، ہمارے اپنے گھر کو آ کے توڑا انہوں نے۔ اسلام آباد پریس کلب کے باہر جہاں پہ احتجاجی مظاہرے لوگ کرتے تھے، آ کے کیمپس لگاتے تھے، اس جگہ کو انہوں نے کھڈے کر دیے، اتنے بڑے بڑے کھڈے کر دیے کہ ہم جب صبح اپنے پریس کلب پہنچے تو دیکھ کے حیران ہو گئے۔ انتظامیہ کے خلاف جو ہے انشاءاللہ وہ بہت جلد پریزیڈنٹ پریس کلب جو ہے ہمارے انور رضا صاحب، ان کے ساتھ ایک میٹنگ کرنے کے بعد انشاءاللہ ہم انتظامیہ کے خلاف بھی ایکشن لیں گے کہ آخرکار انہوں نے ایسا کیوں کیا۔ احتجاج تو ہر ایک کا حق ہے۔ ساتھ ساتھ جو ہے وہ رینجز بھی طلب کر لی گئی تھی، اور اس کے علاوہ جو کیو آر ایف ہے، بی ڈی ایم ہے، اس کو بلا لیا گیا تھا۔ افضل شیخ مروت نے بڑی کلاس کی انٹری کی، اپنی وہاں پہ نعرے لگوائے چور چور نواز شریف چور، اور جسے کہتے ہیں کہ افضل مروت نے آ کے آج سما باندھ دیا۔ افضل مروت کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن افضل مروت پھر سے ایک دفعہ چکما دے کے پولیس کو نکل گئے۔ تو اس ٹائم پورے پاکستان میں یہ حالات ہیں کہ لاہور میں بھی آج مظاہرے ہوئے، اس میں گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں۔ جو ہمارے مقتدر کے طاقتور حلقے ہیں ان کو واضح طور پہ نظر آ چکا ہے کہ عوام کی طاقت کیا ہوتی ہے، اور اس ٹائم یقین کریں کہ آگے آنے والے کچھ دنوں میں تین آپشنز ہی نظر آ رہی ہیں کہ یا الیکشن کالعدم قرار دے دیے جائیں گے، اگر دوبارہ الیکشن کرواتے ہیں بہت زیادہ خرچہ ہے، ٹائم بھی لگے گا، خرچہ بھی ہوگا، یا دوسرا جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو اپنی بھرپور گورنمنٹ بنانے دی جائے گی۔ الیکشن کے یہ جو الیکشن کے فیصلے ہیں، جو 80 سے 84 سیٹیں عمران خان سے لی گئی ہیں وہ بھی واپس ہوں گی، یا پھر تیسرا جو آپشن رہ جاتا ہے وہ صرف ایمرجنسی کا ہے، جو کہ ہمارے ملک کے لیے بہتر نہیں ہے۔ آج کے ولاگ سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبریں اور تجزیوں کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیے گا تاکہ آپ کو ہر اپڈیٹ بر وقت ملتی رہے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان